سورہ اخلاص ہی اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، تیری زبان پہ آئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تو دل کے بھیدوں کو جانتا، رب نے کہا فرشتوں اس نے پوری کوشش کی، قرآن سے یاد نہ ہوا، ساری عمر سورہ اخلاص پڑھتا رہا، تہجد گزاروں میں اس کو شامل کرتا ہوں، کل جب حساب کتاب شروع ہوگا تو تہجد گزاروں کو بلا کر رب کہے گا آج کوئی حساب کتاب نہیں، چلو تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اونچی آواز ہے اور ذرا اونچی آواز ہے۔ ایک ساتھیوں دیکھو دن کس طرح تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آج کتنا روزہ ہے؟ ہاں جی، رکھنے والوں کو خوب یاد ہے، چھٹا روزہ ہے نا جی، چھٹا روزہ ہے۔ دن گزر گئے، پتہ نہیں چلا گا 29 روزے مکمل ہو گئے، پھر یار زندگی یار باقی، رمضان باقی، پھر اگلا رمضان نصیب ہے یا نہیں یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ اس لیے ذرا ٹکا کر دل لگا کر اس مہینے میں رب کو راضی کرو، رب کو راضی کرنا آپ کا کام ہے اور کل جنت کے فیصلے کرنا میرے رب کا کام ہے۔ آئیے فیصلہ کریں، نماز نہیں چھوڑیں گے، ذرا اونچی آواز سے انشاءاللہ، روزہ نہیں چھوڑیں گے، تراویح کی نماز نہیں چھوڑیں گے، نوافل نہیں چھوڑیں گے، تہجد کی نماز بھی اونچی آواز سے۔ خواجہ میسور کہتے ہیں اس وقت جب سارے سوئے ہوئے میری ماں اٹھ گئی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ بھی تو عورت تھی جس نے اس وقت اٹھ کر کہا تھا اے اللہ میں تجھ سے واسطہ کرتی ہوں، اس چیز کا واسطہ دیتی ہوں، کس چیز کا کہ جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے۔ میاں لیٹا ہوا تھا، شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا، ایمان تازہ کر دوں تو اس کا نشہ ٹوٹا، اس نے سنا بیوی آج کیا کہہ رہی کہ اللہ جو تجھ کو مجھ سے محبت، اس نے آواز دی ارے پگلی کیا کہتی ہے کہ اللہ تجھ کو جو مجھ سے محبت، نہیں یہ تو نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ اللہ مجھ کو جو تجھ سے محبت۔ اس نے جواب میں کہا میاں صاحب لیتے رہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے۔ میں رب کو منا رہی، میرے پاس دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ مجھ سے رب محبت کرتا ہے، کیا دلیل؟ مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا، مجھ سے ہاتھ بندھوا دیے، میری زبان پہ جاری کروا دیا الحمدللہ رب العالمین۔ مل کر کہہ دو ذرا اونچی آواز سے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے سجدے میں ڈال دیا، سبحان ربی العالی کے ترانے میں پڑھ رہی، میاں صاحب نے سنا فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بعض دفعہ جملے دل پہ اثر کر جاتے، زبان پہ نکلا ہوا جملہ دل پہ جا کے دستک دیتا ہے، فوراً اٹھا، لباس تبدیل کیا، غسل کرنا شروع کیا، ادھر غسل کیا جا رہا، ادھر اس کی زبان پہ جاری استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انہ هو التواب الرحیم۔ روتا جا رہا، آنسو بہاتا جا رہا، استغفار کرتا جا رہا، باہر نکلا وہ بھی سجدے میں پڑ گیا، کہنے لگا مجھے بات سمجھ آ گئی، رب تجھ سے راضی مجھ سے ناراض، آنسو بہانے لگ گیا، میری بیوی کو تو نے ہدایت کا راستہ دی ہوا اور میں ہدایت کے راستے سے بھٹکا ہوا، رب آج کے بعد جس طرح کھڑے ہو کر میری بیوی تہجد کی نماز پڑھے گی، میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں توفیق تو دے گا، میں بھی تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ توفیق دینے والے کا نام کیا ہے؟ پورا دل سے کہہ دو، پیار سے کہہ دو، حضر ناظر جان کے کہہ دو۔ رحمانیہ مسجد میں آنے والوں ذرا زور لگا
قبول فرمائے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، وَيَعْفُ عَنْ کثیر میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ بھائی اس مسجد کی تعمیر میں نے شروع میں کہا ہے، دوستوں نے سوچا، نقشہ بنانے والوں نے نقشہ بنایا، ہمارے انجینئر نے محنت کی، ٹھیکیدار صاحبان نے اس کام میں توجہ کی، میرے بڑے دوست احباب، نام لو تو وقت لگ جائے گا، پھر کسی نے آدھی اینٹ بھی لگائی یا ہمیں ریت کا ایک ذرہ بھی لا کے دیا ہے۔ دعا کرو اللہ سب کو جنت کا حقدار بنا دے، اللہ سب کو جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس پر بھی ان کو اجر عطا فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، روزے رکھنے والا بنائے، جو باتیں کہی ہیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ یہ بھی دعا کریں اللہ اس مسجد اور مدرسے کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے، اللہ میں نسل بعد نسل آپ کو نسل بعد نسل اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ اس کو دین کا مرکز بنائے رکھے، یہاں سے اللہ کا نام بھی گونجتا رہے، اس کے نبی پر درود بھی پڑھا جاتا رہے، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔